جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان۔ اسی طرح نماز کے مسائل میں اس مسئلے کا بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جب انسان گھر سے چل کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو یہ نماز گھر میں نماز پڑھنے والی نماز سے بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ مسجد کی طرف جائیں تو اطمینان اور سکون سے جانا ہے، اس میں جلد بازی نہیں کرنی ہے، اطمینان اور سکون کے ساتھ جا کے مسجد میں پہنچیں۔ مسجد میں دائیں پاؤں سے داخل ہونا ہے اور مسجد میں داخل ہونے کی جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور پھر جب نماز پڑھنی ہے تو یاد رکھ لیں امام کے ساتھ نماز میں جب کھڑا ہونا ہے تو صفوں کو برابر کرنا ہے، جس میں پاؤں بھی آپس میں ملے ہونے چاہیے اور پاؤں کا رخ قبلے کی طرف کر کے آپس میں پاؤں کو جو ہے وہ ملایا جائے۔ تمام صف میں تمام پاؤں جو ہیں وہ سیدھے قبلے کی طرف ہوں اور آپس میں جو ہیں وہ ملے ہوئے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ لوگوں صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صفوں کا سیدھا کرنا یہ نماز کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ رصوا صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق فوالذی نفسی بیدہ انی لأری الشیطان تدخل من خلل الصف کأنہا الحدف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو آپس میں ملاؤ، قریب قریب ہو کے کھڑے ہو اور گردنوں کو کندھوں کو جو ہے وہ برابر کرو آپس میں، اور درمیان میں اگر خلل چھوڑتے ہو تو اس خلال یا وقفے کے اندر شیطان داخل ہو کے وسوسے سے ڈالتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ کندھوں کو برابر کرنا ہے، پاؤں کو بھی آپس میں برابر کرنا ہے، پوری صف کو سیدھا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ صفوں کا سیدھا کرنا مرد کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جو عورتیں والوں جگہوں میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی اپنے لیے صفیں برابر کر کے آپس میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو کر نماز جو ہے وہ پڑھنا ہوتی ہے۔ نماز میں جب داخل ہو جاتے ہیں امام کے ساتھ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا رکع فارکعوا واذا رفع فارفعوا۔ امام بخاری نے اس روایت کو 733 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ امام کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کے پیچھے چلو، اس کی اقتداء کرو، جب وہ اللہ اکبر کہے تو اس کے بعد فوراً اللہ اکبر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو اس کے فوراً بعد رکوع میں جاؤ، اور جب اٹھے تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اٹھو۔ امام کے ساتھ تو جا سکتے ہیں لیکن امام سے آگے جانے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت وعید ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما یخشى احدکم او الا یخشى احدکم اذا رفع رأسہ قبل الامام ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار او یجعل صورتہ صورت حمار، کہ اس شخص کو ڈر جانا چاہیے جو امام سے پہلے سر اٹھا رہا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو گدھے کی شکل پہ نہ بنا دیں، یا اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر جو ہے وہ نہ بنا دے۔ اس لیے امام سے آگے نہیں ہونا ہے، کوشش کرنی ہے کہ امام جب رکوع میں جائے تو جب وہ پورا جو ہے وہ جھک چکا ہے تو پیچھے والے پھر جو ہے وہ جھکنے شروع ہوں گے۔ اسی طرح جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھے گا تو جب سیدھا کھڑا ہو جائے پھر پیچھے والے جو ہے وہ اٹھنا شروع ہوں گے۔ اسی طرح جب سجدے میں جائے گا تو جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے پھر پیچھے والوں کو جو ہے اس کے بعد سجدے میں جانا چاہیے۔ اسی طرح جب وہ سجدے سے اٹھتا ہے تو جب اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کر بیٹھ جائے
بعد میں جو ہے وہ پیچھے والوں کو اٹھ کر جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نماز میں امام کی اقتداء کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو نمازیں 5 نمازیں ہیں، ان میں سے 3 نمازیں ایسی ہیں، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی نماز، یہ 3 نمازیں ایسی ہیں کہ جب امام کے پیچھے پڑھی جائیں گی جماعت میں تو امام اونچی قرات کرتا ہے، جس میں سورۃ الفاتحہ اور بعد والی قرات اونچی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ جب مقتدی پیچھے پڑھ رہا ہے نماز امام کے پیچھے تو سورۃ الفاتحہ تو اسے ہر صورت میں پڑھنی ہے، امام کے پیچھے جہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے اسے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو جب امام اونچی قرات کر رہا ہے اسے جو ہے ان رکعات میں امام کے پیچھے آہستہ قرات کرنی ہوتی ہے۔ اور امام جو ہے وہ ان جہری نمازوں میں تو اونچی قرات کرتا ہے سورۃ فاتحہ اور بعد والی سورت کی، اور جو سری نمازیں ہیں یعنی ظہر اور عصر کی، ان کے اندر جو ہے وہ آہستہ قرات کرتا ہے۔ ہاں کبھی کبھار تھوڑی سی اونچی آواز ہو جائے، کوئی ایک آیت یا آدھی آیت یا کسی آیت کا ایک لفظ جو ہے وہ میں اونچا جو ہے وہ امام پڑھ دے، تاکہ پیچھے والوں کو بتانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے کہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اسی طرح اس کے اندر یہ بھی مسئلہ جان لیں کہ جب امام نماز شروع کر چکا ہے اور بعد میں کوئی انسان پیچھے ملنا چاہتا ہے تو امام کے ساتھ ملنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد، کہنے کے بعد فوراً اس عمل میں چلا جانا چاہیے جس میں امام موجود ہے۔ مثال کے طور پہ امام رکوع میں چلا گیا ہے تو پیچھے سے آنے والا اللہ اکبر سیدھا کھڑے ہو کر صف میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے گا اور پھر سیدھا جو ہے رکوع میں چلا جائے گا۔ اسی طرح جب امام سجدے میں گیا ہوا ہے تو پیچھے والا جو نماز میں مر رہا ہے، لیٹ آنے والا، تو وہ جو ہے اللہ اکبر کھڑے ہو کر پوری طرح سیدھا ہو کے کہے گا، اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام جہاں پہنچا ہے وہیں سے شروع کرنا ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کے وہ نماز میں داخل ہو گیا، اب اسے سیدھا جو ہے وہ سجدے میں جانا ہے، یا اتحیات میں بیٹھا ہے تو امام کے ساتھ وہیں جا کے بیٹھ جانا ہے۔ امام جس رکن میں ہے اسی سے جو ہے وہ نماز کو شروع کرنا ہے، اور پھر جتنی رکعات امام کے ساتھ ہو جائیں اتنی رکعات اس نے پڑھ لیں، اور پھر اپنی باقی اس کی رکعات جو رہ گئی ہیں، مثال کے طور پہ 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لی ہیں، 2 رکعتیں باقی جو ہے اس کی رہ گئی ہیں، تو وہ امام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب امام پوری طرح دونوں طرف سلام پھیر لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب امام پوری طرح سلام پھیر لے تو اب وہ اپنی رکعت تیسری کے لیے کھڑا ہوگا۔ امام کے ساتھ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اب کھڑے ہو کر جو اس رکعت کو شروع کر رہا ہے وہ اس کی اپنی تیسری رکعت ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھی رکعت پڑھ کے پھر آخر میں اتحیات میں بیٹھ کر اس طرح کر کے اسے جو ہے وہ نماز پوری کرنی چاہیے۔ یہ ہے امام کے پیچھے لیٹ آنے والے کی نماز۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔